یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، اپنے پریوار کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارا، آگ سے۔ کیسی آگ؟ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ایسی آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے اللہ، دنیا میں ہم بہت دولت والے تھے، اگر کسی غیر قانونی کام میں پولیس والے پکڑ کے لے کے چلے جاتے تھے، ہم رشوت دے کر کے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ عدالت تک معاملہ پہنچتا تھا، ہم عدالتوں میں جا کر کے وکیلوں سے بات کر کے سیٹنگ کر لیا کرتے تھے۔ اگر اور اوپر کے لیول کا معاملہ آتا تھا، ہم جج سے سودے بازی کر لیتے تھے۔ اے اللہ، یہ تیری جیل ہے، یہ تیری سزا ہے جہنم۔ اے اللہ، جہنم کی آگ میں اگر بندہ چلا گیا تو کیا وہاں پر بھی رشوت چلے گی؟ کیا وہاں پر بھی سیٹنگ ہو جایا کرے گی؟ کیا وہاں پر جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جو جہنم کے جیلر ہوں گے، وہ کسی کی دولت دیکھ کر کے مروب ہو جائیں گے، کسی کا رتبہ دیکھ کر کے مروب ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جہنم کے داروغہ انسان نہیں ہوں گے، جہنم کے داروغہ فرشتے ہوں گے، اور فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جہنم کے داروغہ بڑے ٹائٹ ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، بڑے اسٹرکٹ ہوں گے، اور اللہ جتنا حکم دے گا وہ اتنا اس کو پورا کرے۔ اب یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جس بات کی طرف میں آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو بچاؤ۔ ایسا کیوں کہا اللہ؟ اللہ ڈائریکٹ یہ بول دیتا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فیملی کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں اس کے پریوار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان کسی اچھی جگہ جاتا ہے، سوچتا ہے بیوی بچوں کو لے کے جاؤں۔ انسان کوئی اچھی چیز کھاتا ہے، سوچتا ہے اپنی محترمہ کے لیے بھی لیتے چلوں، اپنے بچوں کے لیے بھی لیتے چلوں۔ حج کرنے جاتا ہے، بیوی کو لے کے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، بیوی کو لے کے جاتا ہے۔ پریوار کو ہم بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ میرے جس پریوار سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس فیملی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ اسی فیملی کو سکھ پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیے رہتے ہیں۔ صبح جب سے نیند کھلتی ہے، رات کو بستر پہ جانے تک اپنے بدن کا ایک ایک قطرہ، اپنے پسینے کا ایک ایک قطرہ اپنے پریوار کے لیے ہم بہاتے ہیں۔ مزدوری کرنے والا، نوکری کرنے والا، بزنس کرنے والا اپنا دماغ کھپا رہا ہے، اپنے جسم کو تھکا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے پریوار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس فیملی سے اتنا پیار کرتے ہو، کیا تم یہ چاہو گے تمہارا بیٹا کل جہنم کی آگ میں جل جائے، تمہاری بیٹی کل جہنم کی آگ میں چلی جائے، تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں چلی جائے؟ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ارے آگ میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو یہ بھی پسند نہیں کریں گے ہمارے بچوں کو ہلکی سی کھروچ بھی آئے اور ہم چین سے بیٹھے رہیں۔ اسی بہار میں میرا پروگرام تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میری بڑی بیٹی اس وقت 6-7 سال کی تھی۔ میری اہلیہ کا فون آیا، وہ جو پتنگ اڑاتے ہیں بچے، پتنگ کا جو ماجھا ہوتا ہے، اس ماجھے سے کسی طریقے سے میری بچی کی انگلی کٹ گئی۔ میں بہار میں بیٹھا ہوں پروگرام میں، میں عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں، اس کی انگلی میں کٹ لگ گیا، خون بہنے لگا، میری اہلیہ رونے لگی، آنسو بہنے لگے اس کے۔ فون کیا اس نے مجھے، باپ کا دل بچوں کی ذرا سی تکلیف دیکھ کر کے
پگھل جاتا ہے میرے بھائیوں۔ ویڈیو کال پر بچے کی انگلی کو دیکھا، میری آنکھوں سے بھی چند آنسو چھلک گئے۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا فون کر کے، اس کا علاج ہوا۔ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے پریوار سے، ہلکی سی کھروچ آ جائے ہم نہیں پسند کرتے اپنے بچے۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت کو یاد دلا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، کل جہنم کی آگ میں تمہارا بیٹا جلنے لگے گا، تمہاری بیٹی جلنے لگے گی، تمہاری بیوی جلنے لگے گی، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنی فیملی کو بچا لو۔ کبھی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کسی کو؟ نہیں جلتے ہوئے دیکھا ہے تو فلسطین کے ویڈیو ذرا اٹھا کے دیکھ لو۔ شاید دنیا کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے فرعون کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا بڑا فرعون آج اس دور میں فلسطین پر ظلم کرنے والا، اپنے آپ کو دنیا کا ٹھیکیدار سمجھنے والا ملک موجود ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ مثالیں نہ دیکھی گئی ہوں گی کہ قبروں پر بلڈوزر چلا کر کے قبروں سے مردوں کو نکال کر کے جلایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ تو بڑے چین سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کے موسم میں رضائی اوڑھ کے، گرمی کے موسم میں اے سی اور کولر کی ہوائیں کھا رہے ہیں۔ وہاں ہمارے فلسطینی بھائی کئی مہینوں سے ہزاروں کی تعداد میں مارے جا چکے اور مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے اوپر میزائل کے حملے ہو رہے ہیں۔ آگ کیسی ہوتی ہے ذرا ان سے پوچھ لو میرے بھائی۔ آگ، جب کوئی انسان آگ میں جلتا ہے نا، اس کی ڈیڈ باڈی جب آپ دیکھیں گے، کمزور دل اور دماغ کا آدمی تو دیکھ ہی نہیں پائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اے اللہ، جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انہا فضلت علی نار دنیاکم ب69، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل گیا، ایک بار جل گیا، اس کے بعد وہ مر گیا، کام ختم ہو گیا۔ جہنم کی آگ میں ایک بار نہیں جلے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالیں گے، ہم بار بار ان کی چمڑی کو جلائیں گے۔ ایک بار جب ان کی چمڑی جل جائے گی، ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے اور پھر سے ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے، بار بار وہ جلنے کی تکلیف کو جھیلیں گے۔ میرے بھائی، حالات یہ ہو جائیں گے کہ جہنمی کہیں گے جہنم کے داروغہ سے، قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اے مالک اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارا کام تمام کر دے، یہ جہنم کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ جہنم کا دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، اے جہنمیوں اب اس جہنم میں ہمیشہ تم کو رہنا ہے، اب یہاں موت آنے والی نہیں ہے، اب بار بار تم کو جہنم کی تکلیف جھیلنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس بچے کی انگلی کٹنا آپ کو گوارا نہیں ہے، جس بیوی کو ہلکی سی آگ اگر گیس کے لائٹر سے بھی اس کی آگ میں اگر آگ اس کے ہاتھ میں آگ لگ جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، اس بیوی اور بچے کو جہنم کی آگ سے کیوں بچانے کی فکر نہیں کرتے میرے بھائی؟ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے میرے بھائی کہ اپنے گھر والوں کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کے گھر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے۔ تیاریاں تو کچھ ایسی ہی چل رہی ہیں، ایک مخصوص مذہب کے لوگوں کو آگے چل کر کے بہت بری طریقے سے ٹارگٹ کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گھر سے بے گھر کر دیا جائے، اس سے بڑھ کے تکلیف اور دکھ نہیں ہے ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اسی لیے 1400 سال پہلے جب یہودیوں کے قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تو اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اے ایمان والو ہم نے ان اہل کتاب کے کافروں کو، ان یہودیوں کو ان کی غداری کی وجہ سے ان کے گھر سے نکال دیا۔
یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین. یہ اتنے بڑے بدبخت تھے جب یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جانے لگے، اپنے دروازوں کو توڑ توڑ کے جا رہے تھے، اپنی کھڑکیوں کو توڑ توڑ کے جا رہے تھے تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی ان کے گھروں کو استعمال نہ کر سکے. اللہ نے کہا دیکھو کیسا عذاب ہمارا نازل ہو رہا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنے گھر کو برباد کر کے جا رہے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ کر کے جا رہے ہیں. گھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے میرے بھائی. انسان کو زندگی میں سکون اگر ملتا ہے تو گھر میں ملتا ہے. آپ باہر جتنی بھی عیش و آرام سے 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں، گھر کی جھوپڑی میں اپنی ماں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تمہیں سکون ملتا ہے تو تمہارے گھر میں ملتا ہے، کیونکہ اسی گھر کے اندر تمہارے بچے ہوتے ہیں. اور بچے کیسے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے، جمعہ کا خطبہ دے رہے، آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین سرخ رنگ کا، جس رنگ کا میں اس وقت ابھی آپ کے سامنے بلیزر پہنے ہوں، جیکٹ پہنے ہوں، یہی سرخ رنگ تھا، لال رنگ تھا. اسی لال رنگ کا جوڑا پہن کر کے اللہ کے پیارے نبی کے یہ بچے اور نواسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اور یہ گرتے پڑتے معصوم بچے ہیں 4-5 سال کے، یہ پھسلتے ہوئے نبی اکرم کے سامنے آتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اپنے جمعہ کا خطبہ روک دیتے ہیں، اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اپنا خطبہ روک کر کے اپنے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں او لوگو، اللہ نے قرآن میں کتنی سچی بات کہی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. او لوگو تمہارا مال بہت بڑا فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بہت بڑا فتنہ ہے. او لوگو اپنے ان نواسوں کو دیکھ کر کے محمد رسول اللہ اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، اپنا خطبہ روک کر کے اپنے بچوں کو دلار کرنے لگے. بچے تو وہ چیز ہوتے ہیں میرے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت حسن کو چوم رہے تھے، ایک دیہاتی بیٹھا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ بچوں کو چوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا ان لی عشرۃ من الاولاد، میرے 10 بچے، میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو نہیں چوما، کسی بچے کو پیار نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اولا املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا. بچوں سے پیار کرنا، بچوں کو چومنا، بچوں کو گود لینا، بچوں کو کھلانا، یہ میرے نبی کی سیرت ہے میرے بھائی. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں گھر میں بڑے خوخار ٹائپ کے ہوتے ہیں، مسکرا دے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا احسان کر دیا انہوں نے، مسکرا دیا. ایک دم کھڑوس بن کر کے گھر میں آتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب میرے بچے تو مجھے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، میری بیوی مجھ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے، میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. میرے نبی کی سیرت یہ ہے کہ بچے آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے تھے، بیوی آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتی تھی. تو گھر میں سکون ملتا ہے ہم کو. اور گھر کے اندر گھر والی ہے، اور گھر والی کا کیا کہنا. اچھا ہم یہ بولتے رہتے گھر والی، بھئی گھر تو ہمارا ہے نا، بیوی کا گھر کیسے ہو گیا؟ کبھی کبھی شوہر لوگ غصے میں بیوی سے کیا بولتے ہیں، زیادہ بولی گی تیرے گھر بھیج دوں گا. بیوی کے مائکے کو اس کا گھر کہا جاتا ہے اور شوہر کا جو گھر ہوتا ہے اس کو بیوی کی سسرال کہا جاتا ہے. آج سے کریکشن کر لو، اس غلطی کی اصلاح کر لو. شادی کے بعد عورت جس گھر میں آئی ہے وہ اس کا گھر ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کا گھر ہے. اور ہم لوگ تو بغیر دلیل کے بات نہیں بولتے. دلیل میں دے دیتا ہوں قرآن سے. قرآن کا 22واں پارہ کھولو، بالکل اسٹارٹنگ میں آپ کو یہ آیت مل جائے گا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. گھر تو نبی کا تھا، کمرہ تو نبی کا بنایا ہوا تھا، مگر قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا اپنے گھروں میں رہا کرو. یہ نہیں کہا اپنے شوہر کے گھر میں رہا کرو. پتہ یہ چلا کہ گھر تو بیوی کا ہوتا ہے. عورتیں خوش ہو جائیں، گھر تو تمہارا ہے، یہ شوہر بیچارہ کرایہ دار ہے. یہ 24 گھنٹے میں آپ غور کریں، بیوی 24 گھنٹے میں کبھی کوئی کام سے چلی گئی، مارکیٹ چلی گئی، کوئی کسی کے یہاں رشتہ داری میں چلی گئی، ورنہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے 22 گھنٹے تو بیوی گھر میں رہتی ہے. شوہر کتنے گھنٹے رہتا ہے بھائی؟ شوہر رات میں سوتا ہے گھر میں،
دن میں کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، نوکری کے لیے باہر رہتا ہے، اس کا تو بہت کم ٹائم گھر میں ہوتا ہے، اس لیے گھر کی اصل ملکہ تو بیوی ہے، اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی عورت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے، گھر کو بہتر بنانا ہے، تو گھر والی اچھی لانا۔ مجھ سے پہلے شاید کوئی عالم دین تقریر کر رہے تھے اولاد کے اوپر، اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اولاد کو کیسے سدھارنا چاہیے، اس پر تقریر کر رہے تھے۔ میں تھوڑی بہت بنگلہ مجھے بھی آتی ہے، اولپو بنگلہ ہمیں بجھتے پاری، تھوڑی تھوڑی ہم بھی سمجھتے ہیں، تو اس سے ایسا محسوس ہوا کہ اولاد کی تربیت پر وہ بول رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد کی تربیت کا تعلق، ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی ہے، آپ کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، اولاد کی تربیت تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ تلاش کرنے جائے تو بول دو اپنی ماں سے کہ ماں غریب گھر کی بچی لے آنا، تھوڑی شکل و صورت 19 ہو لے آنا، بہت اونچا خاندان نہ ہو لے آنا، مگر ماں دیندار بیوی میرے لیے لانا، نیک بیوی میرے لیے لانا، کیونکہ میرے بچوں کی ماں نیک ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے۔ ڈمریا والے کیا دیکھتے ہیں؟ بولو بھائی، ہیں؟ اپاچی دیکھتے ہیں؟ ہاں اب یہ سب بھی چل رہا ہے بھائی۔ اب تو شادی ہوتی ہے، لڑکوں سے پوچھا جاتا ہے کیا ملا تم کو، 4 ویلر ملا کہ 2 ویلر، جتنا یعنی لڑکا جتنا اچھے پوسٹ پر ہے، اگر سرکاری نوکری ہے تب تو کیا پوچھنا ہے، ماشاءاللہ، تو رشتے تو چل کے اس کے گھر آتے ہیں۔ اور بیچارہ اگر تھوڑا کم کما رہا ہے تو کم اس کو ملے گا، لیکن ملے گا۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، ماں باپ خوش ہو جاتے، ڈالر آیا ہے، ڈالر، اس کو جب چاہے تب کیش کر سکتے۔ مال آج لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کو ہم نے تجارت بنا دیا، سودا ہو رہا ہے لڑکوں کا۔ اور علماء، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عالم ہیں، ان کی بھی شادی ہوتی، وہ بھی جہیز لے رہے ہیں، ان کے باپ بھی ان کا سودا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ نبی کے دور میں کبھی کسی دلہے سے یہ نہیں پوچھا گیا تجھے جہیز میں کیا ملا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے۔ مکہ سے مدینہ آتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں، بالکل خالی ہاتھ آتے ہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کو بھائی بنایا، حضرت سعد بن ربیع کا۔ سعد بن ربیع انصاری صحابی، حضرت عبد الرحمن مہاجر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، کتنے خوددار تھے صحابہ۔ ہمیں تو اگر فری میں کوئی مال ملے ہم تو لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صحابہ کتنے خوددار تھے، ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری کہتے ہیں عبد الرحمن، میرے نبی نے تجھ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں، اے عبد الرحمن آ جاؤ میں بٹوارا کر لیتا ہوں، آدھا گھر تیرا آدھا گھر میرا، آدھا کھیت تیرا آدھا کھیت میرا، آدھا باغ تیرا آدھا باغ میرا۔ اے عبد الرحمن ابھی تو نیا نیا مدینے میں آیا ہے، ابھی تیری شادی ہونا مشکل ہے، ابھی تجھے رشتہ ملنا مشکل ہے، اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں۔ اب یہ شوہروں کے کان کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب 4 بیویاں ہیں، ہمارے پاس تو ایک ہے، بڑی مشکل سے ایک ہے۔ کئی نوجوان تو اپنے دل کا دکھڑا بیان کر رہے تھے، مولوی صاحب ہم دوسری کرنا چاہتے ہیں مگر بڑا ڈرتے ہیں، بیوی پتہ نہیں کیا کرے گی، سسرال والے کیا کریں گے۔ دوسری شادی کو گناہ بنا دیا گیا۔ شادی شدہ مردوں کے کتنے ناجائز تعلقات ہیں، ذرا سماج پہ نظر اٹھا کے دیکھو، کتنی عورتوں کے ناجائز تعلقات ہیں، ذرا نظر اٹھا کے دیکھو۔ یہ سماج ہم نے کہاں پہنچا دیا میرے بھائی؟ جو چیز جائز ہے اس کو ہم نے گناہ بنا دیا، اور جو ناجائز اس کو فیشن بنا دیا۔ اگر کوئی مرد اس لائق ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ 2 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، ان کے درمیان انصاف کر سکتا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آپ نے اس کو جرم بنا دیا، گناہ بنا دیا۔ مجھے تو صحابہ کرام کی فہرست میں کوئی صحابی ایسے نظر نہیں آتے جن کی صرف ایک بیوی ہو۔ صحابہ کے یہاں عام تھا 2 3 4 نکاح وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں گناہ بنا دیا گیا میرے بھائی۔ اور بیویاں، عورتیں ماشاءاللہ
ان کو تو اتنا نیگیٹو ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا، ارے تیری سوتن آ جائے گی تو تیرا سب کچھ بڑھ جائے گا، تیرا گھر بڑھ جائے گا، پھر شوہر تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ یہاں تک بیویاں کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں آپ کبھی دوسری شادی کا نام مت لیجئے گا۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح کیا ہے، کیا اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو کہتی ہے وہ نبی کی بات تھی، ان کی بات مت کیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آفر کرتے ہیں حضرت سعد بن ربیعہ، اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا، آپ کا گھر بھی بچ جائے گا، آپ کو پراپرٹی بھی دے رہا ہوں، آپ کو کھجوروں کا باغ بھی دے رہا ہوں، نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، سارا گھر سیٹ ہو رہا ہے۔ مگر عبد الرحمن کتنے خوددار تھے میرے بھائیوں، کہنے لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اے سعد بن ربی اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے پریوار میں برکت دے، اے سعد بن ربی مجھے تیری بیوی سے میں نہیں چاہتا تیرا گھر ٹوٹ جائے اور میرا گھر بن جائے، میں نہیں چاہتا تیرے گھر کا آدھا حصہ میں لے لوں، اے سعد بن ربی میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو تاجر آدمی ہوں، مجھے تو کاروبار کرنا آتا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو، مجھے بازار کا پتہ بتا دو، میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور دنیا کی نظروں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف نے حلال بزنس کیا، حلال تجارت کی، گھی اور پنیر کا کاروبار انہوں نے شروع کیا، اور کچھ دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی، انہوں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کی، اور جب شادی کی تو بیوی کو مہر میں انہوں نے کیا دیا؟ سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر انہوں نے سونا دیا۔ اور اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں خوشبو لگاتی تھی، وہ زرد رنگ کی خوشبو ہوتی تھی، اور اگر دلہا کے کپڑے پر وہ خوشبو مل جائے تو سمجھ جاؤ اس کی شادی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل ہلدی لگائی جاتی ہے، شادی کے پہلے ہلدی کی باقاعدہ اب تو رسم ہونے لگی ہے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا حال ہے، اب کہیں کہیں باقاعدہ ہلدی کے نام سے فنکشن ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں ہلدی رنگ کا کپڑا پہنتے، حرام ہے یہ غیروں کی مشابہت ہے، جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کر لو، یہ ہلدی کا تعلق یہ باقاعدہ ایک مذہب سے ہے، ایک مذہب کے اندر اس کو پوتر بتایا گیا، اس کو مبارک بتایا گیا ہے، اگر یہ سمجھ کر کے آپ ہلدی لگا رہے ہیں تو پھر یہ حرام ہو جائے گا میرے بھائی، اور آپ باقاعدہ اس سے فنکشن بنا کے کر رہے ہیں، اس میں ناچ گانا تک بھی ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن نے نکاح کیا، ان کے کپڑے پر زردی لگی تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے شادی کی، کہا ہے عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ دیکھو نبی کا سوال دیکھو، نبی نے یہ نہیں پوچھا تم کو جہیز میں کیا ملا، کیونکہ صحابہ کے دور میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ خوددار لوگ تھے، وہ آج ہماری طرح بھکاری نہیں تھے میرے بھائیوں۔ وہ نوجوان کتنا بڑا بھکاری ہے، وہ اچھی نوکری کر رہا ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، مگر وہ اتنا بڑا بھکاری ہے، جب تک سسرال سے بیڈ نہ ملے وہ رات میں سوئے گا نہیں، جب تک سسرال سے فریج نہ ملے وہ ٹھنڈا پانی نہ پیے گا، جب تک سسرال سے اس کو گاڑی نہ ملے وہ روڈ پر گاڑی نہ چلائے گا۔ ارے تو اتنے پیسے کمانے کے باوجود ایک نمبر کا تو بھکاری بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں تو نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ فرمایا نواتم من ذہب، اے اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ تو جب شادی کرتے ہیں تو لوگ مال دیکھتے ہیں، وجمالها، اور کچھ لوگوں کی نظر خوبصورتی پر ہوتی ہے، ماں چاہتی ہے میری بہو ایسی آئے، پورے گاؤں میں پورے علاقے میں تعریف ہو بہت خوبصورت بہو آئی ہے، صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، صرف رنگ دیکھا جاتا ہے، اگر اچھی لڑکی دیکھ کے آئے سب کچھ اچھا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پردہ کرنے والی ہے، لیکن رنگ تھوڑا سا دبا ہے تو ماں کر کے کہتی ہے رشتہ تو بہت اچھا تھا لیکن لڑکی کا رنگ تھوڑا سا دبا ہوا تھا، لڑکی کی ہائٹ تھوڑی سی کم تھی۔ او لوگوں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو توجہ نہ دو، وہ لڑکی جس کی ہائٹ تھوڑی کم اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جس کا رنگ تھوڑا سا دبا ہوا ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اگر وہ دیندار ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اگر وہ لڑکی اچھے خاندان کی ہے، اس کی دینداری کو دیکھ کر کے اس سے نکاح کر لو، اس چھوٹی سی بنیاد پر اس کے رشتے کو ریجیکٹ مت کرو۔ اللہ کے نبی کہتے کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے اور کچھ لوگ
وَلِحَسَبِهَا، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، ہماری برادری سے میچ کرتی ہے کہ نہیں، ہمارے قبیلے سے میچ کرتی ہے کہ نہیں، جس خاندان سے ہم اس خاندان سے میچ کرتی ہے کہ نہیں۔ وَلِدِينِهَا، اور کچھ لوگ لڑکی کی دینداری دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جب تم لڑکی دیکھنے جاؤ تو دیندار لڑکی دیکھو، دیندار بیوی اپنے گھر میں لے کے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ گھر کو جہنم سے بچانا ہے، بچوں کو جہنم سے بچانا ہے، تو رشتوں میں میرے بھائیوں دینداری دیکھو، اور جب لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے جاؤ تب بھی دینداری دیکھو۔ اور میں ایک بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں اپنی بہنوں سے، کسی بے دین سے شادی کرنے سے بہتر ہے، کسی بے دین کی ایک لوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی دیندار کی ایک عورت دوسری بیوی بن جائے، تیسری بن جائے۔ وہ انسان جس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، وہ آج نہیں تو کل تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، کسورہ خطاب ہوا، میری لڑکی کے لیے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں؟ غور سے سننا، امام حسن بصری جواب دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی زوجھا التقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کر دو، کسی ایسے انسان سے کر دو جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، کیونکہ ایسا انسان جب تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا، ان احبہا اکرمہا، اگر تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، وَإِن کَرِہہا، اور اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں نبھاؤ نہ ہو سکا، اگر میاں بیوی میں محبت نہ ہو سکی تو آپ کی بیٹی کو وہ ذلیل نہیں کرے گا۔ دیندار انسان کو اپنا داماد بناؤ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا اچھی اخلاق والا ہے، فزوجوہ، تو جلدی سے نکاح کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ زیادہ کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے، ہمارے برابر کے لوگ ہیں کہ نہیں، پکا مکان بنائے کہ نہیں بنائے، سرکاری نوکری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر لڑکا دیندار ہے، اگر لڑکا اچھی اخلاق والا ہے، اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، اور فساد آج پھیل چکا ہے۔ سماج کے اندر زناکاری اور بدکاری اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ 9 10 سال کی بچیاں، 13 14 سال کے بچے، آج ان کے بھی ریلیشن سے، ان کے بھی تعلقات ہیں، ان کے بھی موبائل پر ان کے بھی چکر چل رہے ہیں۔ سماج اس مہانے پر اور اس دہانے پر جا کے کھڑا ہے میرے بھائی۔ جو بچیاں ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی ہیں، جو بچے ابھی ڈھنگ سے جوان نہیں ہوئے ہیں، آج انٹرنیٹ نے ان کو بھی بالغ اور جوان بنا دیا ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، یہ دور صحابہ کا نہیں ہے، یہ دور تابعین کا نہیں ہے۔ اس دور میں نہ مردوں کی نظر جھکی ہے، نہ عورتوں کے جسم پر وہ پردہ ہے جو ہونا چاہیے۔ اس دور میں اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے، نکاح ٹائم سے کرو، اور ان کی نکاح میں، ان کی شادی میں دینداری کو پریفر کرو، دینداری کو ترجیح دو میرے بھائی۔ اگر گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ پہلا اصول یاد رکھ لو۔ اچھا، ہم لوگ جب گھر بناتے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم گھر کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو جتنی بھی اونچی بلڈنگ بنا لے، ایک دن بلڈنگ گر جائے گی، کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی بنیاد دینداری پر رکھنا، تقوی کے اوپر رکھنا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، جو اپنے گھر کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھے گا، اللہ کی رضا پر رکھے گا، اللہ نے فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے۔ امن اسس بنیانہ، یا وہ انسان بہتر ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد ایک گڈھے کے اوپر رکھی ہے جو جہنم میں گرنے والا ہے۔ تقوی کے اوپر اپنے گھر کی بنیاد رکھو۔ بے ایمانی کر کے، چوری کر کے، حرام طریقے سے اگر پیسہ کما کر کے گھر بنا بھی لیا، آج نہیں کل وہ گھر آپ کے گھر والوں کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گا، بچوں کو برباد کرے گا، بیوی کو برباد کرے گا۔ اور آج دیکھ لیجئے گھر کے کیا حالات ہیں۔
کئی ساس بہو کا مسئلہ چل رہا ہے، کئی دیور بھابھی کا مسئلہ چل رہا ہے، کئی نند اور بھابھی میں جھگڑا چل رہا ہے، کئی دیورانی جیٹھانی میں مسئلہ چل رہا ہے۔ آج گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، کیونکہ بنیاد گڑبڑ ہے، بنیاد تقوی پر نہیں ہے، بنیاد دینداری پر نہیں ہے۔ میرے اگر گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، گھر کے گارجین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ رات کو 12 بجے لڑکا اگر گھر میں آ رہا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے پوچھے تو کہاں تھا؟ رات کو جو لڑکا 12 بجے آئے گا، صبح 5 بجے فجر کی اذان میں اس کی نیند کیسے کھلے گی؟ جوان بیٹی رات کو 2 بجے واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے وہ کس سے باتیں کر رہی ہے رات کو 2 بجے، کون سی ایسی بات ہے جو رات کو 2 بجے ہو رہی ہے؟ باپ نے 10,000 کا موبائل دلایا، لڑکی کالج میں پڑھنے جاتی ہے، اس کے پاس 60,000 کا 70,000 کا آئی فون آ جاتا ہے۔ کیا ماں باپ کا یہ فرض نہیں بنتا وہ پوچھے میں نے تو 10,000 کا تجھے موبائل دلایا تھا، یہ 50,000 کا آئی فون تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ لوگوں اگر گارجین ہو، اگر باپ ہو، اگر ماں ہو، اگر تربیت کرتے ہو تو تربیت کرنے کا حق ادا کرو، ورنہ کان کھول کر کے سن لو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے اور باپ جنت کا دروازہ ضرور ہے، لیکن اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا، اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہ کیا، تو اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈالی اور اس ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اس باپ کے لیے جنت حرام ہے، اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی جس نے اپنے ماں ہونے کا اور اپنے باپ ہونے کا حق اور فرض نہیں ادا کیا۔ کرسمس کا تہوار ابھی ہمارے عیسائی بھائیوں نے منایا اور ہمارا مسلمان بڑے شوق سے میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے فیس بک کے اوپر، اور جو تھوڑا سا راجنیتی میں ہے، پولیٹکس میں ہے، وہ بیچارے تو ان کو اور بخار چڑھا ہے اپنی مہانتا دکھانے کا، وہ تو فٹافٹ فیس بک کے اوپر کرسمس مبارک، ہمارے عیسائی بھائیوں کو کرسمس مبارک۔ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کرسمس کا تہوار منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے جو اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ کفر ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے، یہ اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دیا جائے۔ اللہ بڑے غصے میں فرماتا ہے قرآن میں، وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے، رحمان کا بیٹا ہے۔ ارے تم کتنی گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو، اتنی خطرناک بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دے رہے ہو۔ اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہاں جاؤ اپنے عیسائی بھائی سے محبت کرتے ہو، اگر اس سے تمہیں تعلق اور لگاؤ ہے تو جا کر کے اس کو قرآن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ سنا دینا، اس کو حضرت مریم کا واقعہ سنا دینا۔ مریم پیدا ہوئی، مریم کی ماں نے نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا، اس بیٹے کو میں تیری راہ میں لگا دوں گی، اس بیٹے کو میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ ہائے ہائے، آج وہ مائیں دنیا سے ختم ہو گئیں جو اپنے بچوں کو دین کے راستے میں لگایا کرتی تھی۔ آج تو ماں کا سپنا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو ڈاکٹر بن جائے، جو انجینئر بن جائے، جو وکیل بن جائے، جو جج بن جائے، جو پولیس آفیسر بن جائے۔ میرے بھائیوں اگر ماں کا یہ سپنا ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر وہ مائیں سماج سے ختم ہو گئیں جو یہ چاہت رکھتی تھی کہ اللہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، اے اللہ میرا بیٹا دین کا عالم بن جائے، اے اللہ میرا بیٹا دین کی خدمت کرنے والا بن جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں کا واقعہ ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ امام بخاری کی ابھی عمر بہت کم تھی، بہت چھوٹے سے تھے، 4-5 سال کے تھے۔ ایک مرتبہ امام بخاری بہت بیمار ہو گیا، بخار چڑھ گیا اور بخار ایسا چڑھا، اتنا سخت بیمار ہو گئے امام بخاری، تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ان کی ماں کا بڑا سپنا تھا میرا بیٹا
نبی کی حدیثوں کا عالم بنے، نبی کی حدیثوں کو یاد کرے، نبی کی حدیثوں کا پرچار پرسار کرے۔ ماں نے دیکھا بچے کی آنکھیں چلی گئی، ماں رات میں مصلی پر بیٹھ گئی، تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اے اللہ میرا بچہ اندھا ہو چکا ہے، میرے بچے کی بینائی چلی گئی ہے، اے اللہ میرا بچہ کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرے گا، کیسے وہ کتابوں کا مطالعہ کرے گا، اے اللہ اپنی اس بندی کی، اس دکھیاری بندی کی دعا کو سن لے، اے اللہ میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے۔ ہائے ہائے، ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اس ماں نے رات کی تاریکی میں جو دعا کی، اللہ نے اس دکھیاری ماں کی دعا کو قبول کیا۔ ماں تہجد پڑھ کر کے سو گئی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے امام بخاری کی ماں، اے محمد بن اسماعیل کی ماں، تیرے بچے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ہے۔ ماں نے فوراً آنکھیں کھولی اور دیکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرامت تھی حضرت امام بخاری کی ماں کی اور ان کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کے لیے فکر کیا کرتی تھی۔ جاؤ اپنے عیسائی بھائی کو بتاؤ کہ مریم کی ماں نے بھی نذر مانی تھی کہ اللہ بیٹا ہوگا تو تیرے دین میں لگا دوں گی، اور بیٹی پیدا ہو گئی۔ مریم کی ماں بہت اداس ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ میں نے بیٹی کو جنم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے مریم کی ماں اگر تجھے بیٹا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا جیسی یہ بیٹی ہوئی ہے۔ اس کا نام مریم رکھا۔ اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کرنے لگے۔ زکریا علیہ السلام بہت اللہ کے نیک اور متقی بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور دن رات وہ اللہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، مسجد میں رہا کرتے تھے، محراب میں رہا کرتے تھے، اور اسی محراب میں حضرت مریم کی پرورش بھی کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جب مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ انار کا موسم نہیں اور مریم کے پاس انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے، سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، جس پھل کا موسم نہیں وہ پھل موجود ہے۔ قال انا لکی ھذا یا مریم، کہتے ہیں مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے کہ اے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت زکریا نے ہمیں سبق دیا، اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو ذمہ دار ماں بنو، ذمہ دار باپ بنو۔ مگر آج کا باپ تو بے غیرت بن چکا ہے، جوان بیٹی کو بائک پہ باپ گھما رہا ہے، میک اپ کر کے لپسٹک لگا کر کے مسکارا چسکارا لگا کر کے اور سج دھج کر کے جوان بیٹی بائک پر باپ کے پیچھے بیٹھی ہے، بھائی کے پیچھے بہن بیٹھی ہے، پورے گاؤں کی سیر کرا رہا ہے، اور پورا گاؤں اس کی بیٹی اور اس کی بہن کے حسن کی نمائش کر رہا ہے۔ وہ باپ بے غیرت ہے اگر اس کی بیٹی اور اس بھائی کی بہن اگر اللہ کیا گنہگار ہوگی، اللہ کی قسم وہ باپ بھی گنہگار ہوگا، وہ بھائی بھی گنہگار ہوگا۔ بڑے سخت الفاظ میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ولا یکلمہم، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ نمبر ایک العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لانے والا۔ اب یہ ہمارے مذکر صاحب شاعری پڑھ رہے تھے ماں کے اوپر، مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ 3-4 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں بڑی انمول ہستی ہوتی ہے میرے بھائی، مگر ایک بڑی پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے، زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ میں ماں اور بیوی کے درمیان میں کس کا سپورٹ کروں۔ ماں کا سپورٹ کرتا ہوں بیوی ناراض ہوتی ہے، بیوی کا سپورٹ کرتا ہوں ماں ناراض ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیوی میری دنیا کو جنت بنا رہی ہے، میں کس کو چھوڑوں کس کو پکڑوں۔ ایسے موقع پر میں اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے آج آپ کو ساس بنایا ہے
اور آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی بہو آپ کو اپنی ماں سمجھے، تو اللہ کی واسطے آپ بھی اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیجیے۔ ہم سماج میں یہ عجیب معیار دیکھتے ہیں کہ داماد اور بہو جو کام کریں، ساس اگر بیٹی کے گھر پہنچی، بیٹی چائے بنا رہی ہے، داماد بچے کو گود میں کھلا رہا ہے، بیوی کا سپورٹ کر رہا ہے، بیوی کی مدد کر رہا ہے، تو ساس کہتی ہے ماشاءاللہ میرا داماد بڑا نیک ہے، میری بیٹی کا بڑا ساتھ دیتا ہے۔ اور وہی عورت جب گھر میں آتی ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے بہو کا سپورٹ کر رہا ہے، کہتی ہے میرا بیٹا تو بالکل جورو کا غلام بن چکا ہے۔ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ ڈبل معیار کیوں ہے؟ جو چیز آپ کی بہو آپ کی بیٹی اور داماد کے لیے صحیح تھی، وہ آپ کی بہو اور آپ کے بیٹے کے لیے غلط کیسے ہو گئی؟ میری ماں، آپ کو بھی سمجھداری سے کام لینا پڑے گا۔ گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو ایک ماں کو یہ سوچنا پڑے گا، کل میرا بیٹا کنوارا تھا، کل اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی، کل جتنا مجھ کو سمے دیتا تھا، کل میرا جتنا خیال رکھتا تھا، اب اس کی زندگی بٹ گئی ہے، اب اس کی زندگی میں ایک عورت بیوی بن کے آئی ہے، اب وہ مجھے اتنا سمے نہیں دے پائے گا، اب کچھ چیزوں میں مجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ جب تک ایک ماں یہ نہیں سمجھے گی، ماں بیٹے کا رشتہ پہلے کے جیسا نہیں ہوگا۔ اور اگر سمجھداری سے کام نہیں لیا اس ساس نے اور اس بیٹے نے، کتنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے سپورٹ میں ماں سے لڑنے لگتا ہے، ماں کو گالیاں تک لوگ دے دیتے ہیں، ماں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے تو سمجھداری سے کام کرو اور آگے بڑھو۔ جہنم کی آگ سے گھر کو بچانا ہے، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ میں وہ حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا۔ نمبر 1، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت، جو مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال کر لے، مردوں کی طرح ٹی شرٹ پہن کر کے گھومے، مردوں کی طرح مردوں کے کپڑے پہنے، مردانہ چال چلے، مردانہ طریقے سے بات کرے، ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور تیسرا کون ہے؟ الدیوس، وہ بغیرت مرد، وہ بغیرت باپ، وہ بغیرت شوہر، وہ بغیرت بھائی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس لیے جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ گھما رہا ہے، جو شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ گھما رہا ہے، وہ اپنی جہنم تیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ میں لے کے جا رہا ہے، جبکہ ہمارا کام اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، کسی گھر میں ایسا بھی ہو رہا ہے، گھر کے باہر بڑا پردہ ہے صاحب، لڑکی جب بھی نکلتی ہے سر سے پیر تک نقاب میں نکلتی ہے، ماں بھی نقاب میں، بیٹی بھی نقاب میں، بہن بھی نقاب میں، لیکن گھر کے اندر کا ماحول بڑا خراب ہے۔ گھر کے اندر بھابھی اور دیور میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے، دیور بڑی بےہودہ گندی گندی باتیں بھابھی سے کر رہا ہے، اور بھابھی کہتی ہے ارے یہ تو میرا دیور ہے، مذاق میں اڑا دیتی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے میرے بھائی، دیور اور بھابھی کا رشتہ غیر محرم کا رشتہ ہے۔ ہمارے اسلام میں بھابھی ماں کے برابر نہیں ہے اور دیور بیٹے کی برابر نہیں ہے۔ دیور اور بھابھی میں اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ دیور اپنی بھابھی سے شادی کر سکتا ہے، یا بھائی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو دیور بھابھی کی شادی ہو سکتی ہے، وہ غیر محرم کا رشتہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جاؤ۔ تو سوال کیا گیا ہے اللہ کے نبی افرأیت الحموا، اے اللہ کے رسول، شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے دیور ہے اپنی بھابھی کے لیے یا جیجا ہے اپنی سالی کے لیے، تو اے اللہ کے نبی کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحمو الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ موت کیوں کہا؟ علماء نے اس کی شرح میں لکھا کیونکہ اگر دیور بھابھی میں ناجائز رشتے نے اگر جنم لے لیا تو چونکہ بھابھی شادی شدہ ہے اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے اسلام میں سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ تو اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں رکھا گیا تو یہ سزائے موت پہ جا کے ختم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دیور بھابھی کے رشتے کو موت قرار دیا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج بہت سارے گھروں میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں۔ لڑکا اپنے دوستوں کو گھر میں لے کے آتا ہے، کمرے میں بٹھاتا ہے، بہن سے آ کے کہتا ہے میرے دوست لوگ آئے ہیں چائے بنا دو۔ بہن چائے بناتی ہے
اور چائے کی کپ لا کر کے اپنے بھائی کے دوستوں کے سامنے رکھ رہی ہے. بھائی بہت خوش بنا ہوا ہے، یہ میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی بھی بہن ہے. معاف کرنا میرے بھائی، آپ کی بہن آپ کے دوستوں کی بہن نہیں ہے، اور نہ آپ کے سمجھنے سے وہ بہن ہوگی، نہ دوستوں کے سمجھنے سے بہن ہوگی. بہن کو چاہیے کہ وہ بھائی کے دوستوں سے پردہ کرے. آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں، اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں، اپنی جوان بیٹی کو اپنے محلے کے غیر مردوں سے جس طریقے سے بچاتے ہو ان رشتہ داروں سے بھی بچاؤ جو آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں. اسلام نے اگر ہم کو حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو اسلام نے ان راستوں کو بھی بند کیا ہے جہاں سے زنا کاری گھر میں آ سکتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے. اب زنا کے قریب لے جانے والا راستہ کون کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو جب وہ راستے میں چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ بھی یاد رکھو، اگر عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کو اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم ہے. وہ ایک شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں عیا ہو کر. شاعر کہتا ہے کوئی عورتوں سے نہیں کہتا کہ وہ بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے، سب ہم سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ. اور اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. تو اگر عورتوں کو پردے کا حکم ہے تو مردوں کو اپنی نظروں کو جھکانے کا بھی حکم ہے. ان دونوں پر عمل ہونا ضروری ہے. اگر سماج میں عورت پردے میں نکلے گی اور مرد کی نظر نہیں جھکے گی تب بھی سماج میں اصلاح نہیں ہو سکتی. عورت کو پردے میں نکلنا ہے اور مرد کو اپنی نظر جھکا کے چلنا ہے. قرآن نے تو یہاں تک بیان کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے ایمان والی عورتوں جب تم اپنے گھر کے اندر رہا کرو تو اپنے سینے پر اپنے گریبان پر دوپٹہ ڈال کے رہا کرو. بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان محرم رشتہ داروں کے سامنے تم دوپٹے کے بغیر چلی جاؤ. او میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام اتنا سختی کے ساتھ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ بھائی اور بیٹے کے سامنے بھی آپ کو اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پہ رکھنا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے دے گا کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ شادی کی تیاری کر رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں مہندی کی ڈیزائن لگا کے مہندی کا فوٹو آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں. نہیں نہیں میری پیاری ماں بہنوں، قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے ایمان والی عورتوں اپنی خوبصورتی کو اپنے غیر مردوں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرنا. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا خوبصورتی کو ظاہر مت کرو. اب مجھے بتا دو عورت کا سر سے پیر تک کون سا ایسا حصہ ہے جو خوبصورتی میں داخل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے سر سے پیر تک مکمل نقاب اور پردے میں رہنا ہے، اسے اپنے حسن کی نمائش نہیں کرنی ہے. اور قرآن یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے ایمان والی عورتوں جب تم پائل پہن کر کے اپنے گھر میں چلا کرو تو زور زور سے زمین پر پاؤں مار کے نہ چلا کرو. تمہارے پائل کی جھنکار غیر مردوں تک پہنچے یہ اسلام کو گوارا نہیں ہے. جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے گا کہ عورت اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑے تو تم ایسی آواز میں بات مت کرو جس میں مٹھاس پائی جاتی ہو، جس میں نرمی پائی جاتی ہو، بلکہ تم کڑک انداز میں بات کرو. جیسے آج کے دور میں موبائل کا دور ہے،
موبائل پر کسی رانگ نمبر سے کال آیا، آ سکتا ہے۔ اب اگر لڑکی نے تھوڑا سا مٹھاس کے ساتھ بات کر لیا، کون بول رہے ہیں، انداز میں اگر ذرا سی مٹھاس آ گئی، سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہاں میری دال گل جائے، یہاں گرین سگنل مل رہا ہے مجھے۔ اور جہاں اس نے کڑک انداز میں بات کر لی، کون بول رہے ہیں، کس سے بات کرنی ہے آپ کو، جہاں سختی سے گڑک کر کے بات کی، سامنے والے بیچارہ اس کا جتنا اس کا شباب، اس کا جو ہے جوش اٹھا تھا، وہیں پر وہ بیٹھ جائے گا۔ قرآن کریم ایک عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا ہے، قرآن اس کا بھی انداز بتا رہا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس مرد کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہ لا سکے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اے نبی کی عورتوں، بدتمیزی نہ کرنا، گالی گلوچ سے بات نہ کرنا، بلکہ جو بھی بات کرنا ڈھنگ سے بات کرنا، لیکن انداز کڑک ہونا چاہیے غیر مرد کے سامنے۔ اسی لیے علماء پسند نہیں کرتے ہیں کہ عورت یوٹیوب پر آ کر کے تقریر کرے۔ ہمارے بعض مردوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، محترمہ فلاں کی تقریر ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں منع نہیں ہے، عورت بیان کر سکتی ہے، مگر عورت کا بیان عورتوں کے درمیان ہو تو اچھا ہو۔ ایک جنرل پلیٹ فارم پہ جہاں مرد بھی سن رہے عورتیں بھی سن رہی، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ غیر محرم سے قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت جب بات کرے کڑک انداز میں بات کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ رہا کرو۔ عورت اپنے گھر میں رہے، بلا ضرورت وہ نوکری نہیں کر سکتی، بلا ضرورت وہ گھر کے باہر نہیں جائے گی۔ ہاں بیوہ ہو گئی، شوہر کمانے والا نہیں ہے، بچوں کو پالنا ہے، جائز حد میں رہ کر، پردے میں رہ کر کے ٹیچنگ کر سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، کوئی جائز کام کر سکتی ہے۔ مگر عورت کا کام کمانا نہیں، کمانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام گھر کو سنبھالنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں تم عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب تمہیں گھر کے باہر نکلنا پڑے، کہیں شادی میں جانا پڑے، کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو، جلسے میں جانا ہو، کہیں پر بھی تم کو جانا ہو، بن سنور کر کے، بن ٹھن کر کے، اپنے حسن کی نمائش کر کے نہ نکلنا جیسے دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر مسجد میں عورت کے نماز پڑھنے کا انتظام ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے آ رہی ہے، تو وہاں پر بھی وہ خوشبو لگا کر کے نہ آئے۔ اگر وہ خوشبو لگا کر کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ واپس جائے اور غسل کرے، اور جب تک اپنے بدن سے خوشبو کا وہ اثر نہیں ہٹا دے گی، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں۔ اسلام اس معاملے میں اتنا سخت ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے ایمان والی عورتوں نماز قائم کیا کرو۔ ارے مولی صاحب، چھوٹا سا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، یہاں بیچارہ شوہر مہینے میں 3-3 ہزار روپیہ بچے کے پیمپر پر خرچ کر رہا ہے، تب بھی اس کو کہتی ہے کہ پیشاب کر دیتا ہے، نماز کیسے پڑھوں گی؟ حضرت فاطمہ نے کیا حسن حسین کی پرورش نہ کی تھی؟ کیا حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کو پالا نہیں تھا؟ میری پیاری ماں بہنوں، اس زمانے میں پیمپر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں لکڑی جلا کر کی آگ جلا کرتی تھی، اس زمانے میں گیس کا چولہا بھی نہیں تھا، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے دھوئے جاتے تھے، اس زمانے میں واشنگ مشین نہیں تھی۔ آج تو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، آج تو گاؤں دیہات میں بھی یہ نعمتیں پہنچ چکی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، نماز پڑھنے میں کوئی بہانہ نہ کرنا، نماز اپنے ٹائم سے آپ کو پڑھنا ہے، جیسے مردوں کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں عورت کے لیے جنت میں جانا زیادہ آسان کام ہے۔ آج تک آپ نے وہ حدیث سنی ہے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، عورتیں بیچاری ایک دم ڈر گئی ہم لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، لیکن عورت جنت میں بھی جا سکتی ہے۔ بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں، 4 کام کر لے عورت جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اے اللہ کی نیک بندی، تو جس گیٹ سے جنت میں جانا چاہے جا سکتی ہے۔
او میری پیاری ماں بہنوں، اگر جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی تو آپ یہ کیوں بھول گئی کہ ایسی عورتیں بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جن کو مریم کہا جاتا ہے، جن کو آسیہ کہا جاتا ہے۔ آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون جیسے ظالم انسان کی بیوی، فرعون اتنا بڑا ظالم ہے اور اللہ نے اس کی بیوی کو ایمان والا بنا دیا۔ اور یہ اللہ کی نیک بندی جب اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے، فرعون اپنے محل سے نکال دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اپنے محل کو چھوڑ کر کے، اپنے شوہر کی حویلی کو چھوڑ کر کے جیل کی تاریکی میں، جیل کے اندر اپنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی فرعون کی بیوی اللہ سے دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ تیری توحید کے لیے، تیرے دین کے لیے، اے اللہ میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا، اے اللہ اپنی اس بندی کو تو جنت میں ایک محل عطا فرما دے، اے اللہ اس ظالم فرعون سے مجھ کو نجات دے دے۔ اللہ نے قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رشتہ کیسا تھا، اللہ کے یہ دیکھا جائے گا کردار کیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نبیوں کی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی، اتنے بڑے نبیوں کی بیوی ایمان نہیں لائی تو قرآن کہتا ہے فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، نبی کی بیوی ہے اور ایمان نہیں لائی تو جہنم میں چلی گئی، اور فرعون کی بیوی ہے اور ایمان لائی تو جنت میں چلی گئی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے مثال مریم ہے اور آپ کے لیے مثال آسیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو۔ عورت جو زیور پہنتی ہے، عورت جو کنگن پہنتی ہے، جو گلے میں ہار پہنتی ہے، جو کان میں ایئر رنگ پہنتی ہے، اگر سونے کا ہار ہے، سونے کا زیور ہے اور 85 گرام یا اس سے زیادہ کا ہے، اور چاندی کا زیور ہے اور 595 گرام یا اس سے زیادہ ہے، اس پر سال میں 2.5% زکوٰۃ دینا ہے۔ عورت کو اگر شوہر زکوٰۃ نکال دے بہت اچھی بات ہے، اگر شوہر نہیں نکال رہا ہے تو بیوی کو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ایمان والی عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہنا اور رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر کی عورتوں، اللہ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے کیونکہ اللہ تم کو ہر گندگی سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ آج ہماری عورتیں قرآن و حدیث کیا یاد کریں گی؟ بریلی کا نیوز آپ نے سنا ہوگا، مدرسے میں پڑھی ہوئی لڑکی آج مرتد ہو گئی اور کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ حالات ہو گئے ہمارے ملک کے، ہماری مسلمان بہن غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کوتاہی ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن تو پڑھا دیا کسی مولوی صاحب کے ذریعے، مگر قرآن کا مطلب نہیں پڑھایا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی مدرسے میں نہیں بھیجا، بچیاں اسکول گئیں، کالج گئیں، یونیورسٹی گئیں، پڑھ تو لیا، لکھ تو لیا، ایجوکیٹڈ تو بن گئی، مگر ہماری بچیوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اللہ کے واسطے ہوش کا ناخن لو، اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ، اپنی بچیوں کو اسلام سکھاؤ، اپنی بچیوں کو توحید سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ یہ مدرسے جہاں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، ان مدرسوں کے لیے آج بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ آج ہمارے بنگالی زبان میں
وہ बेचारे नज़में पढ़ पढ़ के और शेर पढ़ पढ़ के आपसे चंदा मांगते हैं। होना तो ये चाहिए था, आप खुद आगे बढ़ के देते। जिसकी 10,000 की ताकत है वो 10,000 देता, जिसकी 1,00,000 की ताकत है वो 1,00,000 देता। इन मदरसों के लिए भीख न मांगनी पड़ती। मगर हाय, आज इन मदरसों को हमने इतना कमजोर बना दिया। जब तक घर घर जाके लोग भीख न मांगे ये मदरसे नहीं चल सकते। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों और बच्चों को इन मदरसों में दीन की तालीम दो, तभी आपकी बच्चियां बच सकती हैं। और कुरान ये भी कह रहा है मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। इसलिए वक्तन फवक्तन, साल में आपने एक बार जलसा करा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्तन फवक्तन किसी आलिम के जरिए या आलिमा के जरिए घर घर भी छोटे छोटे प्रोग्राम होने चाहिए, औरतों के मखसूस प्रोग्राम होने चाहिए। आज कितनी औरतें हैं, नमाज का तरीका उनको नहीं आता, वजू का तरीका उनको नहीं आता, गुस्ल का तरीका उनको नहीं आता, पाकी नापाकी के मसले उनको नहीं आते, तौहीद का मसला उनको नहीं आता, शिर्क क्या है उनको नहीं आता। कितनी औरतें हैं, कितने शिरकिया कामों में पड़ी हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, अपने घरों में कुरान और हदीस जो पढ़ा जाता है उसको याद करो। और आखिरी 2 बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आप सर्दी में बैठे हैं, मुझे एहसास हो रहा है। मैं इस स्टेज पर बैठा हूं, यहाँ लोग बैठे हैं, सर्दी कम महसूस हो रही है, आपको ज्यादा महसूस हो रही होगी। 2 बातें और आपके सामने रखता हूं। घर को अगर जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई, घर में मोहब्बत पैदा करो। बीवी अपना हक अदा करे, शौहर अपना हक अदा करे। आज शौहर आते हैं, मौलवी साहब ऐसी तकरीर कीजिए औरत एकदम मेरी खिदमत गुजार बन जाए। औरतें ये चाहती है ऐसी खिदमत, ऐसी तकरीर करे कि शौहर बिल्कुल उनके ताबेदार हो जाएं। बीवी चाहती है शौहर उसका हक अदा करे, शौहर चाहता बीवी उसका हक अदा करे। आओ अपने नबी के पास चलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, ऐ अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है। बड़े गौर से सुनना मेरी माँ, रात रात भर आपने तहज्जुद पढ़ लिया होगा, हो सकता है आपने हर महीने 3-3 नफली रोजे रखे होंगे, हो सकता है आप रोजाना 5-5 पारे कुरान की तिलावत करती होंगी। मगर अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है, नबी ने फरमाया 3 क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए, 3 चीजें जिस औरत के अंदर पाई जाए वो सबसे अच्छी औरत है। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। या तो उल्टी बात है, शौहर घर में आता है, बाल बिखरा है, कपड़े महक रहे हैं पसीने से, तेल की बदबू आ रही है, मसाले की बदबू आ रही है। हाँ, शादी में जाना है तो 1 घंटे वो पूरा मेकअप करेगी, पूरे चेहरे पर क्रीम पोतेगी और पाउडर लगाएगी। और आजकल तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा मेकअप चल रहा है कि अगर औरत जो है उसके मोबाइल पर अगर वो फेस लॉक लगा ले और मेकअप करके अपने मोबाइल पर फेस वो ओपन करने की कोशिश करे तो मोबाइल कहेगा मोहतरमा कौन है आप। बच्चा नहीं पहचानेगा मां को, ऐसा मेकअप हो रहा है ब्यूटी पार्लर के अंदर। तो शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं कर रही है, जबकि तेरे मेकअप का हकदार तेरा शौहर है। जब तुझको मालूम है मेरा शौहर रात को 10 बजे आता है, 9 बजे बैठ जा मिरर के सामने, आईने के सामने, और अपने आप को इतना सजा ले, इतना सवार ले, इतना खूबसूरत बना ले कि शौहर जब बाहर की टेंशन लेके आए और बीवी का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखे, उसके बदन की खुशबू को महसूस करे, तो शौहर की सारी थकावट दूर हो जाए। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज वह तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो माने। यहां तो होता हम क्यों माने, हम कोई उसकी नौकरानी है, नौकरानी की बात नहीं है। मियां बीवी का रिश्ता कोई मालिक और नौकरानी का रिश्ता नहीं है। मगर हाँ, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है, टीचर को उसी हिसाब से पढ़ाना जैसे प्रिंसिपल कह रहा है। अगर हर टीचर प्रिंसिपल बनेगा, स्कूल बंद करना पड़ेगा। घर भी एक स्कूल है और घर का प्रिंसिपल मर्द है और औरत उसके अंडर में काम करेगी। अगर शौहर की कोई बात है तो बीवी को चाहिए कि माने। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक कहा, देखिए ये हदीसें सुन करके हमें अजीब लगता है अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा, मगर जब हम प्रैक्टिकल समाज में देखते तो हमको लगता है कि वाकई अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी सच्ची बात कही। आपने फरमाया अगर शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए, बीवी को चाहिए अपने सारे काम छोड़ करके शौहर के पास जाए। वह इनकान तालत तन्नूर, यहां तक कि अगर वो चूल्हे पर रोटी पका रही है, चूल्हे पर है, तब भी वो जाए। ये कौन सी बात हुई, बिल्कुल बात हुई। शौहर अपनी बीवी से
24 घंटे کبھی بھی اس کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، اور اگر بیوی کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو بیوی کو جانا چاہیے۔ اور اگر بیوی انکار کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بیوی کا شوہر اس حال میں سو جائے کہ بیوی کو وہ دعوت دے اور بلائے اور بیوی اس کے پاس جانے سے انکار کر دے، بلا کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی بات تو الگ بات ہے، اگر بغیر کسی عذر کے بیوی شوہر کی بات ماننے سے انکار کر دے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ معاملہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ اگر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے جذبات کا خیال رکھے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھے۔ یہ زور زبردستی کا رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ ماننے منوانے کا رشتہ ہے۔ اور تیسری چیز، وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، بہترین عورت کی تیسری نشانی کہ وہ عورت اپنے مال، اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہے۔ شوہر کی الماری کی چابی اس کے ہاتھ لگ گئی، اب اڑا رہی ہے پیسہ، شاپنگ خوب کر رہی ہے، اب شوہر نے وہ پیسہ کس ضرورت کے تحت رکھا ہے، شوہر کو بغیر بتائے اس کا پیسہ اڑا رہی ہے، غلط ہے۔ یا شوہر نے منع کر دیا فلاں کو گھر میں مت آنے دینا، اس کو گھر میں آنے دے رہی، یہ غلط ہے۔ تو شوہر کی مرضی کا خیال رکھے اپنی آبرو کے سلسلے میں اور اپنے شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اب آ جائیے دوسری طرف، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ما حق زوجت احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی مرد مولوی سے یہ سوال نہیں کرتا، سب یہ چاہتے بیوی کو میرے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ بتاؤ مولوی صاحب، لیکن صحابی الٹا سوال کر رہے ہیں، ما حق زوجتی احدنا علیہ، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ تم باہر کھا رہے ہو دیسی مرغا اور بیوی کو گھر میں بھات کھلا رہے ہو، تم باہر بہترین چیزیں کھا رہے ہو اور بیوی کو اس سے محروم کرو، نہیں، جو تم کھاؤ بیوی کو کھلانے کی کوشش کرو۔ وَتَقْسُوَهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ، اور جس معیار کا کپڑا تم پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ اور معیار کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اگر تم مہنگے کپڑے پہنتے ہو، تم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہو تو بیوی کو بھی اچھا کپڑا پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی بیوی کے چہرے پر نہ مارنا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی بیوی سے گالی گلوچ نہ کرنا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور جتنا بھی جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کا جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے، اس کو کبھی گھر کے باہر نہ نکالنا۔ یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، آپ ماشاءاللہ بڑے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، 5 ٹائم کی نماز کے آپ پابند ہیں، رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، مگر ایک چیز اگر آپ کے اندر نہیں ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے شوہر نہیں ہیں تو آپ اچھے نہیں ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنی بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوں، میں ایک اچھا شوہر بھی ہوں، میں ایک اچھا باپ بھی ہوں۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا کانا یعمل فی بیتہ، اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں جس طریقے سے اور مرد اپنے گھر کی عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ اپنے بہت سارے کام اللہ کے رسول خود کر لیتے تھے، بیوی کو غلام بنا کے نہیں رکھتے تھے، بیوی کو نوکرانی بنا کے نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ بہترین شوہر کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھے۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ، صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے، حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھیں، آپ نے فرمایا اے عائشہ چلو سناٹا ہو گیا ہے، چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے۔ اما عائشہ نئی شادی ہوئی تھی، دبلی پتلی تھی، وزن کم تھا، جب دوڑنے لگی اللہ کے پیارے نبی پیچھے رہ گئے اور اما عائشہ آگے نکل گئی۔ اما عائشہ کو بہت مزہ آیا، انہوں نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی انی قد سبقتک، میں تو آپ سے آگے نکل گئی، آپ تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی مسکرا گئے، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور سفر تھا، اس سفر میں بھی آپ نے صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ، اور اتفاق سے اس سفر میں بھی حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھا۔
آپ نے فرمایا عائشہ بہت دن ہو گئے، چلو ایک بار پھر ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اب اس مرتبہ میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا فربا ہو گیا تھا، میرے بدن پہ تھوڑی چربی آ گئی تھی، جب اس مرتبہ میں دوڑنے لگی تو میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے پیارے نبی آگے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے ہنستے ہوئے فرمایا حاذہ بتلکا، اے عائشہ شاید تم بھول گئی اس دن کا بدلہ آج میں نے لے لیا۔ یہ اللہ کے رسول کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، یہ سیرت النبی کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ان کے جذبات۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حبشی لوگ نیزوں کا کھیل کھیل رہے تھے، حضرت عائشہ اچک اچک کے دیکھ رہی تھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے کندھے پر سر رکھ کر کے اس کھیل کو دیکھنے لگیں اور تب تک دیکھتی رہیں جب تک تھک نہ گئیں۔ جب تھک گئیں اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی جب میں اندر جاتی ہوں اللہ کے پیارے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں رشتے محبت سے چلتے ہیں، رشتے قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتے ہیں، رشتے کچھ مان کر کچھ منوا کر کے چلتے ہیں۔ بیوی یہ سوچے شوہر میرے اشاروں پہ ناچے، شوہر یہ سوچے کہ بیوی میری غلام بن جائے، ایسے کام نہیں چلتا ہے۔ یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ سکون کا رشتہ ہے۔ گھر کو اگر جنت بنانا ہے اور گھر والوں کو جنتی بنانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔